کاٹ کے لاتا ہے، لیکن جب لکڑی کاٹ کر لانے کے بعد کرسی بنا لیتا ہے، حیات قضائیہ بدل جاتی ہے۔ کرسی میں بیٹھنے والا کوئی عالم دین بیٹھتا ہے، کوئی عالم بعمل بڑھتا ہے، کبھی اسی کرسی میں علامہ شمیم بیٹھتے ہیں، کبھی حافظ حشام بیٹھتے ہیں، کبھی مولانا اشفاق بیٹھتے ہیں، اور اسی کرسی میں کوئی بیٹھنے والا ناپاک بھی بیٹھتا ہے، پاک بھی بیٹھتا ہے، جس کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی منتری آیا، آپ نے کرسی بڑھا دی کہ صاحب بیٹھ جائیے، کوئی بالسٹر آیا، آپ نے کرسی بڑھا دی اور کہا صاحب بیٹھ جائیے، لیکن اگر اسی کے حیت بدل دے، آپ ریحل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اب اسے بیٹھے گا نہیں کوئی، بلکہ سر پہ لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، لبوں سے چومے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کاغذ کو لے لیجئے، اگر کوئی کاغذ حاشیے سڑک پہ پڑا ہو تو کاغذ کو پاؤں تلے روندنا فخر سمجھتے ہیں، روند کے گزر جاتے ہیں، لیکن اسی کاغذ میں بسم اللہ لکھا ہوگا تو اس کاغذ کو ہم چومیں گے، عطر لگائیں گے، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سروں کا تاج بناتے ہیں، چونکہ حیت بدل گئی ہے، اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پانی تو وہ ہے جو آپ گھروں میں پیتے ہیں، ایک پانی تو وہ ہے اسے منرل واٹر کہتے ہیں، آپ پانی پیے ہیں، اور پانی ایک عام پانی ہے جو ہم بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ ایک گھر میں نل کا پانی پیتے ہیں، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں، چاہے گنگا کا پانی ہو، چاہے جمنا کا پانی ہو، چاہے وہ گھر کا پانی ہو، چاہے وہ نل کا پانی ہو، چاہے کنویں کا پانی ہو، عام پانی کو ہم بیٹھ کر پیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے سے واپسی ہوئی، اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، لقاء کی شرفیابی ہوئی، کہا حاجی صاحب خیریت سے؟ حاجی صاحب نے کہا حضرت میں نے آپ کے لیے تحفے میں آب زمزم لایا ہے، اور جب آب زمزم پیش کیا ہے تو میں نے عام پانی نہیں سمجھا، میں نے پھر عالم تصورات و تفکرات و تخیلات میں پوچھا حاجی صاحب اس پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا معلوم نہیں آپ کو؟ اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ عام پانی تھا، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدوم میمنۃ اللزوم سے شرفیاب ہو گیا ہے، ان کے ایڑیوں کے رگڑ سے جب یہ پانی پیدا ہوا ہے جسے پوری دنیا آب زمزم کہتی ہے، اس لیے یہ پانی محترم ہو گیا ہے، پانی مکرم ہو گیا ہے، پانی محتشم ہو گیا ہے، پانی محترم ہو گیا ہے۔ اب اسے بیٹھ کر ہم نہیں پیئیں گے بلکہ کھڑا ہو کر پیئیں گے، اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا ہے، اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارا کوئی وقار نہیں تھا، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن ہماری نسبت غوث اعظم سے ہے، مخدوم بہاری سے ہے، ہماری نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے، حق تو یہ ہے ہماری نسبت احمد مختار سے ہے۔ تو یاد رکھے ہمارا کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے والے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ڈرنے والے صالحین ہوتے ہیں، ڈرنے والے علماء ربانین ہوتے ہیں، ڈرنے والے متقین ہوتے ہیں۔ اگر ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کا رنگ اور ڈھنگ کیا ہے، دنیا میں کیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ولایت کس کو ملتی ہے، اللہ کا قرب کون حاصل کرتا ہے؟ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جو اللہ ہے اور اس کا بندہ ہے، اور جب دونوں کے اندر اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ بندہ پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو جواب میں یہ آواز ملتی ہے یا عبدی یا عبدی عبدی۔ اس کا حال جب عروج پہ پہنچتا ہے، بلندی پہ پہنچتا ہے، تو حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے، ہر مخلوق کے دل میں خدا اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بندہ مومن رات دن ذکر کر رہا ہے، لیکن رات کی تاریکی ہے، تہجد کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کا مصداق ہو جاتا ہے، فاذکرونی اذکرکم کا مصداق ہو جاتا ہے کہ تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، تو مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، تو مجھے مجمع میں یاد کرو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ آپ جب کوئی بندہ خدا سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، کیا حکم ہوتا ہے اے جبریل جاؤ پوری دنیا انسانیت سے کہہ دو کہ فلاں بندہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ بچپن کا جواب ہے نہ جوانی کا جواب ہے۔ آج
کچھ لوگ پاور کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، تصرفات کی بات کرتے ہیں، کشف و کرامات کی بات کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے جس کو 11ویں جلد فتویٰ رضویہ شریف میں بہجت الاسرار شریف کا حوالہ پیش کیا ہے، وہ مستند اور معتبر کتاب جس میں غوث اعظم کی پوری کرامت درج ہے۔ اور یاد رکھیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چاہے وہ حسن بصری ہو، چاہے بایزید بستامی ہو، جنہوں نے ان کی آمد کی خبر دی، بشارت دی کہ غوث اعظم آنے والے ہیں، غوث اعظم کی آمد ہونے والی ہے۔ 470 ہجری میں غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی، سلطنت عباسیہ کمزور ہو رہی تھی، بات بات پر کتابیں نکل جاتی تھی، مناظرے کے لیے تلے ہوئے رہتے تھے، کبھی کبھی مجادلے کی تک نوبت پہنچ جاتی تھی، اور کتابوں کو لے کر کے رافضیت کے خلاف، خارجیت کے خلاف مناظرے ہوتے تھے۔ لیکن ایسے ماحول میں، ایسے پرآشوب ماحول میں مشیت عزی نے آواز دی اور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مادرزاد ولی کہا جاتا ہے، اور پورے بر صغیر میں جنہیں ہم بڑے پیر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، پورے بر صغیر میں بڑے پیر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن بڑے پیر کا کمال تو ذرا دیکھیں، آج جو ولی ہوتا ہے چاہے قطب ہو جائے لیکن جب تک ان کے در کو نوک نہیں کرے، کھٹکھٹائے نہیں، ولایت کے مقام پر پہنچ نہیں سکتا ہے، ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بہت مشہور ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، عورت آنے کے بعد کہا کہ حضور میرا یہ بچہ ہے، مر گیا ہے، اس میں حرکت نہیں آ رہی ہے، دعا فرما دیجئے تاکہ اس میں حرکت آ جائے۔ ذرا ملاحظہ تو کرو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ قادریہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی، یہ حضرت سرکار غوث اعظم کے نانا جان ہے۔ اور وہ جب وہ دیکھتے ہیں بچے کو، فوراً لوح محفوظ کو دیکھ لیا، دیکھ کر بتایا کہ تیرا بچہ اب زندہ نہیں ہو سکتا ہے، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب جیسے باہر آئی، دروازے کے باہر آتی رونے لگتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا زمانہ ہے، ایام طفولیت سے گزر رہے ہیں۔ غوث اعظم قریب آئے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک دکھیاری عورت ہے، رو رہی ہے۔ عورت سے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ عورت نے کہا کہ بیٹا، اے بیٹا، اے لخت جگر، میں تیرے نانا جان کے پاس میں آئی تھی اس امید اور یاس میں کہ تیرے نانا جان میرے بچے کو زندہ کر دیں گے، لیکن تیرے نانا جان نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا۔ آج اسکرین ٹچ چلانے والے موبائل، ذرا ملاحظہ تو کرو کہ غوث اعظم اسکرین ٹچ کیسے چلاتے تھے۔ غوث اعظم آئے، قریب آئے اور بچے کو ہاتھ لگایا ہے، اور دستے محبت جیسے ہی ٹچ کیا اس کے جسم پر، بچے کے جسم پر، بچوں کے جسم میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس غوث اعظم نے کہا کہ ہاں تیرا بچہ زندہ ہے، ابھی تو کہاں کوئی مرا ہی نہیں ہے، بلکہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے، ابھی تم باذن اللہ بھی نہیں کرتے ہیں، بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہتی ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ ایک لاٹھی کو لیا ہے، ایک عصا کو لیا ہے، دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم آگے آگے، پیچھے پیچھے ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی ہے، دوڑتے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر والوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے زمانے کا غوث تو دوڑ رہا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ زمانے کا قطب الاقطاب دوڑ رہا ہے، اور تم اپنی اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین سے مردے اٹھ کر زندہ ہو کر دوڑنے لگے تھے۔ غوث اعظم کے نانا جان نے کہا تھا ٹھہرو رکو اے عبد القادر، میں نے آپ کے کشف و کرامات کو سمجھ لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، علماء فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو چونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنڈا تیرا، شیر کو خطرے میں لالتا نہیں کتا تیرا۔ اب ذرا ملاحظہ کریں گے آج اسی عالم، اسی ماحول میں، اسی انوائرمنٹ میں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تصوف کی، اس تصوف کی کتاب ایک ایسی انسائکلوپیڈیا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کے بزرگان دین، ان کے خانوادے کے چشم چراغ کے تعلق سے ریلیٹ سے جب کتاب پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ایک مرشد ایک باکمال ہے، ایک مرشد بے نظیر ہے، جب وہ کسی راستے سے گزر رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک کتا ہے اور کتے کے گردن میں ایک پٹی لگی ہوئی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب کتوں کے بہتات ہوتی ہے، جب کتوں کے بھیڑ ہوتی ہے تو لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ کتوں کو آبادی کی طرف بھیج دیا جائے، جب وہ گاڑی آتی ہے کتے بھاگنے لگے، لیکن ایک کتا ہے جس کی گردن میں پٹی لگی ہوئی ہے، وہ پیر کامل نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد کہا، ان لوگوں نے کہا تھا حکومت والوں نے کہ اسے چھوڑ دو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پالتو کتا معلوم ہوتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد مرید آئے، اٹھا کے جگایا ہے، کہا حضور کیا ہو گیا ہے، کتا کو دیکھنے کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، کہ ہاں میں نے سمجھا کہ پالتو کتا ہے، کل میدان محشر وفا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، دھوپ کی شدت ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو کسی کے گلے میں پٹی نہیں ہوگی تو اس کو کہا جائے گا اسے جہنم میں دھکیل دو، لیکن جس کے گردن میں قادری پٹا لگا ہوگا، جس کی گردن میں حبیبی پٹا لگا ہوگا، جس کی گردن میں صابری پٹا لگا ہوگا، جس کی گردن میں وارثی پٹا لگا ہوگا، جس کی گردن میں اظہری پٹا لگا ہوگا، جس کی گردن میں چشتی پٹا لگا ہوگا، فرشتے کہیں گے تم دیکھتے نہیں ہو یہ غوث اعظم کا غلام معلوم ہوتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو اس حبیب پیا کلیلی کا غلام معلوم ہوتا ہے، اور جب ان کا غلام ہوگا تو مدینے والے آقا کا غلام ہوگا، کیا اسی کا بات ہے، ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کی شان بہت بڑی شان ہے، غریب ہو آپ، مسکین ہو آپ، مفلوق الحال ہو، کوئی اس کا غم نہیں ہے۔ بغداد کے منبر سے آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ آج موبائل کو چلاتے ہیں، وہ بھی ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، میسج کیا آپ نے انڈیا سے، وہ میسج فوری طور پر سڈنلی وہ پہنچتا ہے، میسج امریکہ، فرانس پہنچتا ہے، لندن پہنچتا ہے، پیرس پہنچتا ہے۔ آپ سوچتے ہوگے کہ موبائل میں اتنا پاور کہاں سے آ گیا؟ یہ تو پاور آج کی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم سے ذرا پاور تو پوچھو۔ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے آپ فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ پوری دنیا پہ آواز پہنچی ہے، وہ کیسی آواز تھی؟ نہ تار ہے، نہ وائر ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، روحانی کنیکشن ہے، روحانی نیٹ ورک ہے، اور آپ نے بغداد کے منبر سے کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر، تو دنیا کے تمام ولیوں نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی تھی، لیکن عطائے میرے حجاز سراپا سوزگداز خواجہ نواز ہند الولی خراسان کی وادیوں میں محو عبادت تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا قدم صرف میری گردن ہی پہ نہیں ہے بلکہ میری آنکھ پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، ہر جگہ آپ کا قدم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بغداد سے وہ آواز صدائے بس گشت کی طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن غریب نواز نے سن لیا ہے۔ تو یاد رکھنا جب ان کی آواز کو غریب نواز سن سکتے ہیں تو ہم دکھیاروں کے بھی آواز کو غریب نواز سن سکتے ہیں، ہم دکھیاروں کی بھی آواز کو سرکار غوث اعظم سن سکتے ہیں، اور مدینے والے آقا سن سکتے ہیں۔ تو آج ہی کہا جاتا ہے اور ان سے چھیڑا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور خاص کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور جذبات کے ساتھ یہ کھیل کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سنی پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، ان پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے۔ ایک سرکار غوث اعظم کے محفل سجاتے ہیں، سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، کبھی سرکار
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल सजाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मदीना शरीफ सैकड़ों मील की दूरी पे है, मदीना मुनव्वरा बहुत ज्यादा दूरी, सैकड़ों मील की दूरी पे है, तो क्या जब हम जिक्र करते हैं अपने नबी का, नबी की मधुसना करते हैं, नबी की शान में नाते पढ़ते हैं, नबी का जिक्र खैर करते हैं, तो क्या मेरी आवाज को सरकार सुना करते हैं कि हाँ हाँ? मुझसे अगर जवाब पूछोगे तो मैं ये जवाब दूंगा, जब गौसे आजम ने कहा था कदमी हाजिया अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, जब गौसे आजम की आवाज को ख्वाजा की नवाज सुन सकते हैं, तो उनके जो जद्दे करीब है मेरे मुस्तफा, हम जो गुलाम नबी का जिक्र करेंगे तो मदीने वाले आका भी सुनते हैं, मदीने वाले आका भी सुनते हैं, मदीने वाले दाता भी सुनते हैं, शम्सुद्दोहा भी सुनते हैं, बदरुद्दोहा